اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں۔ نمرود نے اپنے مشیروں سے مشورہ لینا شروع کیا۔ مشورے کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو بہت بڑی آگ میں ڈال کر جلانا چاہیے، لہٰذا آگ کے شعلے بھڑکائے گئے۔ اتنی شدت سے آگ جلائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی باری آئی تو اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک سکیں، کیوں نہ کہ آگ کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ لہٰذا منجیق بنائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی آگ کے شعلوں میں نہیں پہنچے تھے کہ اتنے میں نجات دہند آ گیا۔ حضرت جبرائیل آمین نے آ کر کہا، اے ابراہیم، کیا تجھے مدد نہیں چاہیے؟ اگر کہتے ہو مدد کروں۔ آپ نے فرمایا، مدد تو چاہیے لیکن تجھ سے نہیں، وہ جس کے لیے سب کچھ کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا گرے۔ جلتی ہوئی آگ تھی لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں گرے تو گلزار بن کر ٹھنڈی ہوگی۔ خدا کی طرف سے فرمان آیا، اے آگ، اس بت شکن کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آج بھی بت شکن کے لیے یہی ہے، اے بت شکنو، آگ کے شعلوں سے نہ ڈرو۔ یہ آگ اس وقت تک آگ ہے جب تک تم اس میں کود نہیں جاؤ گے، لیکن جب تم اس میں کود جاؤ گے تو یہ آگ تمہارے لیے گلزار بن جائے گی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 29 ہے۔ وارث انبیاء آتش یزید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف جہاد کیا۔ جب اس دنیا سے جانے لگے تو اس ایسے میں انہیں اپنی چھوڑی ہوئی اقتدار کا وارث چاہیے، وارث ایسا ہو جو بت سازی، بت فروشی اور بت پرستی کا قلعہ کما کر سکے اور اس کی جگہ توحید کا پرچم لہرا سکے۔ لیکن جو بھی یہ کام کرے گا تو نمرود کی جلتی ہوئی آگ اس کا استقبال کرے گی۔ اب ساری دنیا حیران رہ گئی۔ عقل محوریت ہے کہ ابراہیم کی راہ پر چلیں یا نہ چلیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب و بام ابھی۔ جہاں عقل ہوتی ہے وہاں عشق میدان عمل میں اترتا ہے، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عشق آتش نمرود میں کود پڑتا ہے۔ حضرت امیر المومنین کی تعبیر کے مطابق کربلا عاشقوں کے گرنے کی سرزمین ہے۔ آپ نے فرمایا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی آواز آئی، اے ابراہیم، گر بت خانے ویران کرنے ہیں، گر بت گرانے ہیں، ویران کرنی ہیں، اگر بت فریشوں کے بازار ختم کرنے ہیں تو گھبراؤ نہیں، آپ کا وارث حسین موجود ہے۔ وارث ابراہیم علیہ السلام نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف بہت بڑے بڑے بت توڑے، پر توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وقار سکون اور اطمینان کے ساتھ میدان کربلا میں آئے۔ لیکن آتش نمرود اور آتش یزید میں فرق ہے۔ نمرود کی آتش کا شعلہ بہت بڑا تھا، آسمان کو چھو رہا تھا۔ جب ابراہیم اس میں ڈالے گئے تو خدا کی طرف سے فرمان آیا، اے آگ، اس بت شکن کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اے آگ، یہ بت شکن آ رہا ہے، بت شکن پر ٹھنڈی ہو جا۔ لیکن اے ابراہیم، اپنے وارث سے بت شکن کو دیکھ، بتوں کو توڑ کے میدان کربلا میں کھڑا ہے اور آتش یزید کے شعلے لپک رہے ہیں۔ عصر عاشوراء کا منظر ہے، خیام حسینی جل رہے ہیں، 400 آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ نسل ابراہیم آگ میں پڑی ہوئی ہے۔ ذریت ابراہیم کے چھوٹے بچے اور خواتین جلتے ہوئے خیموں میں کبھی اس طرف کبھی اس طرف دوڑ رہے ہیں۔ امتحان زیادہ بڑھ گیا، اس لیے کہ وہاں پر فرمان آ گیا، اے آگ، اس بت شکن کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ لیکن کربلا کی آگ کو فرمان نہیں آیا، آگ جلتی رہی، خیمے جلتے رہے۔ ابراہیم کی نسل سے ایک بی بی نے بڑھ کر وارث ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے حجت خدا، اے حضرت سجاد، آپ کی امامت کا پہلا فتویٰ لینے آئی ہوں، اپنی امامت کا پہلا حکم ہمیں بیان کریں۔ خیموں میں آتش نمرود اور آتش یزید بھڑک رہی ہے، ابراہیم کی اولاد اس آگ میں جل رہی ہے، حکم امامت کیا دیتا ہوں، آیا یہاں سے نکل جائیں، بچا لیں، یا آگ میں جل کر مر جائیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے عہدہ امامت کا پہلا حکم دیا اور فرمایا، پھوپھی اماں، آتش نمرود کے شعلوں سے نسل ابراہیم کو بچا لو، خیموں کو چھوڑ دو، صحرا کی طرف نکل جاؤ۔